Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والذاريات ذروا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیر دیتی، قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں، قسم ہے ان کشتیوں کی جو آسانی سے چلتی ہیں، قسم ہے ان بانٹنے والوں کی جو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ یقیناً جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بالکل سچا ہے اور بدلہ وہ مل کر رہے گا۔ یہ سورہ ذاریات اس میں 60 آیتیں 3 میں۔ اس سورے کی شروعات اور آغاز قسم سے۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے کہ ہم صرف اور صرف اگر ہم قسم کھانا ہی چاہتے ہیں، کبھی ضرورت پڑ جائے، اللہ کی قسم کھائیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز ہم میں سے بہت سے لوگ قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، ان کی قسم، بیوی کی قسم، اپنی جان کی قسم، ایسے کہتے ہیں اپنی جان کی قسم، اپنی جان کی قسم وغیرہ وغیرہ ایسے کہتے ہیں۔ اس طرح کی قسمیں کھانا ناجائز، حرام، یہ جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لو کان حالفا منکم فلیحلف باللہ او لیصمت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تم میں سے کسی شخص کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش ہو جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بیان کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو ہمیشہ کوئی بات آپ کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَرَبِّ عائشہ، عائشہ کے رب کی قسم۔ سب کا رب ایک ہے تو رب کی قسم کھائی جا رہی ہے، لیکن لفظ عائشہ لگا کر عائشہ کے رب کی قسم۔ اور جب آپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں اور کوئی بات ہم کو کہنی ہو، آپ ہم سے کہنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وَرَبِّ کعبہ، کعبے کے رب کی قسم۔ پھر سے جب آپ میرے سامنے آ کر وَرَبِّ الکعبہ کہتے ہیں تب مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج شاید آپ کسی وجہ سے مجھ سے دلگیر ہے، کچھ آپ مجھ سے ناراض ہیں، تو مجھے احساس اس کا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے تو ہمیشہ رب کی قسم کھائی۔ کبھی آپ نے یہ بھی قسم کھائی وَرَبِّ محمد، محمد کے رب کی قسم وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھائی ہمیشہ اللہ کی رب کی قسم کھائی، اور اللہ ہی کی قسم کھانے کا حکم۔ اب معاملہ اللہ کا ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی تو نہیں۔ اب اللہ رب العزت اگر قسم کھائے تو یا تو صرف اپنی قسم کھائے،
یا پھر اپنی مخلوق کی قسم کھائے. صرف اور صرف اللہ کے لیے زیبا دیتا ہے، اسی کے لیے جائز ہے کہ وہ جس کی قسم کھانا چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں پیدا فرمائی، اور جب اللہ رب العزت اپنے کسی مخلوق کی، اپنے کسی پیدا کردہ چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت اللہ کی ہی ہوتی ہے. اس میں عظمت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال، تاج محل بہت خوبصورت، دنیا کے 7 عجوبے جو ہوتے ہیں ان میں اس کا شمار. اب یہاں پر جو لوگ بھی جاتے ہیں تو حقیقت میں تاج محل دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا خوبصورت بنایا ہے، کیسے اس کی نقاشی کی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ تاج محل کی. لیکن صحیح معنوں میں تعریف اس کاریگر کی ہوتی ہے جس نے اسے کیا نقاشی کی. تو نقاشی تاج محل نے تھوڑی کی، تو نقاشی تاج محل میں کی گئی ہے کسی کاریگر کی بدولت. تو نقاشی کی تعریف کرنا، خوبصورت پتھروں کو تراشنے کی تعریف کرنا، دراصل کاریگر کی تعریف کرنا. تو اللہ رب العزت نے کوئی چیز بیکار تو پیدا نہیں کرنا، ہر چیز مناسب اور موضوع پیدا کی. تو جس چیز کی وہ قسم کھا رہا ہے تو اس میں اللہ ہی کی عظمت پنہا ہے، اللہ ہی کی عظمت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو گویا اللہ اپنی مخلوق کی قسم کھا کر اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ میری قسم ہے کہ میں اپنے مخلوق کے نام لے رہا ہوں جو کوئی چیز بھی بیکار. اس لیے اللہ کے لیے. اب اس میں کئی چیزوں کی قسم کھائی گئی. اگر ان کو الگ الگ مانا جائے تو الگ الگ چیزوں کی قسم. اگر ان کے مفہوم کو ایک مانا جائے تو ہر جگہ ایک قسم مانی جائے. ہم دونوں طرح سے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتے ہیں. والذاریات ذروا، دھول بکھیرنے والی اور اڑانے والی ہواؤں کی قسم. ہوا جب تیز چلتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ دھول یہاں کی اٹھاتی ہے، دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے. گھر کتنا صاف ستھرا ہوتا ہے، ذرا سے تیز آندھی آ جائے تو پورا گھر دوبارہ جو ہے اسی طرح کرنا پڑتا ہے. ایک جگہ کی دھول اڑ کر دوسری جگہ پہنچایا کرتی. تو یہ کام بکھیرنے کا، اڑانے کا ہوا کا بھی. اللہ رب العزت نے ہواؤں کے اوپر ایک فرشتہ یا جو بھی فرشتے متعین کیے ہیں ان کا کام ہواؤں کو ادھر سے ادھر لے جانا، موڑنا. تو اگر یہاں پر فرشتہ مراد لے لیا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو ہواؤں کو موڑ کر ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں. اور اگر اس سے عورت مراد لے لی جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، مائیں اولاد کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، اور ان کی اولادیں پیدا ہو کر دنیا میں اس کونے سے اس کونے کھائی جاتی ہے یا نہیں؟ علی گڑھ کے نہ جانے کتنے اولادیں، کوئی لندن میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، پیدا علی گڑھ میں ہوئے، بکھر کر یہ مٹی کہاں پہنچ گئی. تو اگر عورت مراد لے لیا جائے تو معلوم یہ ہو کہ ان کی اولادیں، نسل انسانی جو پھیلتی چلی گئی وہ بھی مراد ہو سکتی. تو یہ الگ الگ اعتبار سے میں نے آپ کو مفہوم بتایا. اب اس کے بعد جو مفہوم ہے وہ ان کے ساتھ جڑتے بھی جا سکتے ہیں، ہم جوڑ بھی سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ان عورتوں کی قسم جو اولاد کے پیدا ہونے اور دنیا میں ان کے بکھرنے کا سبب بنتی. پھر ان عورتوں کی قسم جو بچوں کا بوجھ اپنے پیٹ میں اٹھا کر چلتی.
ان عورتوں کی قسم جو حمل کی وجہ سے اپنے شوہروں کی خدمت سست رفتاری سے اور دھیمے گتی سے کرتی ہیں، ان عورتوں کی قسم جو شوہر لاتا ہے اس کو بچوں میں یا جس جگہ پر جو اللہ کا حکم ہے اس اعتبار سے اس کو تقسیم کرتی ہے۔ تو چاروں آیتوں سے مراد عورتیں ہی ہوگی۔ اگر اس کو فرشتے پر محمول کریں تو ان فرشتوں کی قسم جو ہواؤں کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں اور دھول بکھیر اڑاتے ہیں اور اڑا کر دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو، کیونکہ بادل جو ہے ادھر سے ادھر جب جاتے ہیں تو وہ ہواؤں کے بدولت جاتے ہیں، تو ان بادلوں کو اڑا کر لے جانے والے اور پھیلانے والے فرشتوں کی قسم، پھر ان کی قسم فرشتوں کی جو اللہ کے حکم کے مطابق چیزوں کو، ستاروں کو، دیگر چیزوں کو وہ چلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس کے حکم کے مطابق اس کے بندوں تک تقسیم کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں۔ ہر ایک سے مراد فرشتہ۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں جس پر ہم محمول کریں گے وہ ساری چیزیں ہوتی چلی گئی، اور اگر ہم الگ الگ لیں تو بالکل ویسے ہی کہ ان ہواؤں کی قسم جو دھول کو اڑاتی ہیں اور بکھیر دیتی ہیں، ان بادلوں کی قسم جو پانی کے بوجھ کو لے کر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ان کشتیوں کی قسم جو آسانی سے چل رہی۔ ایک زمانہ تھا کہ کشتیاں جو ہے سمندر میں ہوا کے دوش پر چلا کرتی تھی، دھیمی ہوا ہے کشتیاں آرام سے چل رہی، ہوا موافق ہے تیز ہو گئی تو کشتیاں تیزی کے ساتھ چلتی تھی، لیکن اگر خدا نخواستہ ہوا مخالف ہو گئی وہی کشتیاں کسی چٹان میں جا کر ٹکرا کر پاس اور ٹوٹ جائیں گی، لوگ ہلاک ہو جاتے تھے سمندر پر۔ کبھی سمندر میں ہی ہوا مخالف ہوئی، بھوچال آیا، کشتیاں وہیں پر ڈوب گئی۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج بھی ہو سکتا نظر آتی ہوں، ورنہ پہلے زمانے میں کشتیوں پر بڑے بڑے جو شپ ہوا کرتے تھے اس پہ بڑے بڑے کپڑے بندھا کرتے تھے، اس کو بادبانی کشتی کہا جاتا ہے، جو ہواؤں کے دوش پر چلتی۔ ان کو جدھر موڑنا ہو تو ان کے پردے کو جب موڑتے ہیں تو ہوا اس پہ آ کے ٹکرا کے کشتی کو کیا کرتی تھی، اس طرح آج اللہ رب العزت نے انسان کو وہ طاقت دی کہ ان کے بڑے بڑے جہاز، ایک ایک 2-2 کلومیٹر کے برابر جہاز، جس پر کہہ لیجئے کہ اڑنے والے جہاز بھی اتر بھی رہے ہیں، چڑھ بھی رہے ہیں، وہاں سے لینڈ آف بھی کر رہے ہیں، ٹیک آف بھی کر رہے ہیں، اور لینڈنگ بھی ہو رہی ہے، اسی پر طوفان بھی آ رہا ہے، سارے موجیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سکون کے ساتھ وہ کشتیاں چلتی چلی جانے گی۔ لیکن اللہ رب العزت اگر تباہ کرنا چاہتا ہے تو ٹائٹینک جو دنیا کا سب سے بڑا جہاز بنایا جاتا کسی وقت کا، وہ ایک سفر بھی مکمل نہیں کر پاتا، اللہ کے ایک حکم کی وجہ سے ٹوٹ جاتا۔ اس کے بنانے والے نے ایک کیا بولتے ہیں کہ کفریہ اور شرکیہ جملہ کہا تھا، جو گھمنڈ سے پر تھا، اس کو تو رب بھی نہیں توڑ سکتا ہے، رب بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا ہے۔ پہلا سفر بھی وہ ٹائٹینک جہاز مکمل نہیں کر پایا، بیچ سے آدھو آدھ وہ پاش ہوا اور سمندر میں۔ تو اللہ رب العزت ان کشتیوں کی قسم کھا رہا ہے جو سکون کے ساتھ چل رہی ہے، یہ اللہ ہی کی دین ہے، اللہ کے حکم سے۔ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد 2 باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور وہ قیامت کے تعلق سے، کہ جن کا لوگ انکار کر رہے ہیں، جس قیامت کو لوگ جھٹلا رہے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے۔
کہیں کہا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی. کہیں پر کہا القاریعۃ ما القاریعہ، گھڑگھڑاہٹ. گھڑگھڑاہٹ کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریعہ، تم کو کیا پتا وہ گھڑگھڑاہٹ کیا ہے. پھر اس کا منظر کھینچا کہ جس دن لوگ جو ہے بکھرے پڑیں گے، جس دن یہ کیا بولتے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ یہ ہوا کے اس پر دوش پر یہ روئی کے گالے کے مانند بکھرے پڑے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. لوگ ٹڈی دل فوجوں کی طرح ہو جائیں گے، جیسے ٹڈیاں پھیلی ہوتی ہیں ایسے پھیل جائیں گے. اس طرح اس کا منظر کھینچا. کہیں پر کہا گیا اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب زمین بالکل سے جھنجھوڑ جائے گی. کہیں پر اقتربت الساعہ، قیامت بالکل قریب آ گئی. اللہ نے مختلف اعتبار سے قیامت کے بارے میں بیان فرمایا. فرمایا کہ انما توعدون لصادق، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بالکل سچ ہے اور وہ ہو کر رہے گا. اور قیامت میں جس چیز کا وعدہ ہے، ایک تو قیامت کے آنے کا وعدہ، دوسرے کہ قیامت کے دن ہوگا کیا، حساب کتاب ہوگا، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، دین سے مراد بدلہ ہے. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ساری تعریف اس اللہ کی ہے جو سارے جہان کا رب ہے، جو نہایت مہربان نہایت رحم کرم کرنے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. مالکی یوم الدین، جو بدلے کے دن کا، اس دن بدلہ ملے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یہ بدلہ مل کر رہے گا. جس نے جیسا کیا ہے اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. نہ اس کی نیکی کم لکھی جائے گی، نہ اس کی بدی بڑھائی جائے گی. جتنا اس نے کیا ہے اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے ہم 10 گنا اجر دیں گے. تو اللہ کا یہ وعدہ بھی پورا ہو کر رہے گا. اور اس کا وعدہ ہے کہ جس کی نیکی پر اس کی برائی بھاری پڑ گئی وہ جہنم میں جائے گا. تو اللہ کا یہ وعدہ بھی پورا ہو کر رہے گا کہ جو برے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. بہرحال وہ بدلہ مل کر رہے گا. ان قسموں کے بعد اللہ نے قیامت کا ذکر کیا اور اللہ نے قسم کھائی ہے اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی. اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. مختلف مثالیں، مختلف چیزیں اللہ نے پیدا کر کے ہم کو دکھا دی کہ دیکھو دنیا کی ہر چیز جو تمہارے سامنے پیدا ہو رہی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. گاڑی آج وجود میں آئی، 10 سال 20 سال بعد کریش ختم. جہاز وجود میں آیا، 20 سال 25 سال بعد ختم. فلاں چیز وجود میں آئی، 10-20 سال بعد ختم. فصل آپ کے وجود میں آیا، 2 مہینے بعد وہ ختم، وغیرہ وغیرہ. اب دنیا کی ساری چیزیں دیکھیے، جو چیز منظر عام پر آ رہی ہے چند دنوں بعد وہ ختم. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ کائنات وجود میں آئی ہے اور ایک دن یہ بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور پھر حساب کتاب کا دن آ کر رہے گا. اللہ اس دن کی تیاری کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.